خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ مثبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہے جو شیطان کے کاری وار کو بھی سہ جاتی ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ وہ خوشیاں کیسے دائمی ہو سکتی ہیں جو عارضی چیزوں سے جڑی ہوں؟ بس تم اپنے رب پر یقین رکھو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کم ظرف لوگ ظرف والوں کو آزماتے ضرور ہیں۔ رشتوں کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا۔ آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ کوشش آخری سانس تک کرنا چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی انمول ہیں۔
غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ محبت کو دوسرے کی ذات میں تلاش کرنے والوں کو محبت نہیں ملتی، اس لیے ہمیشہ محبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے محبت کو اپنی ذات کے اندر تلاش کرو۔ اعتبار کی بارش میں اتنا مت بھیگو کہ جسم نظر آنے لگے۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ اتنی تیزی سے نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے میں دیر لگتی ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ رشتے ہوں یا ایپلیکیشن۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا، جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ سب کچھ کاپی ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ ہر روز آپ کے اندر 2 طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی، دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا
اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔